الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی کی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ہبہ، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، شافع روز جزا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر کئی احسانات موجود ہیں، لیکن ایک احسان جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایسے تو اتنے احسان ہیں کہ گنتی میں شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایک احسان عظیم ہمارے اوپر، اس امت پر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مبعوث کرنا ہے. اور یہ ہمارے اوپر بڑا احسان کہ آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا گیا ہے. اور یہ وہ امت ہے کہ اللہ اکبر، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ امت کل قیامت کے دن انبیاء کی گواہ بھی بنے. اتنی عظیم امت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ، دعوت قومی لیلا ونہار، دن رات میں دعوت دیتا رہا. لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ نوح اور ان کی قوم کو کھڑا کرے گا نا سامنے، تو قوم کہہ دے گی کہ نہیں اللہ، نعوذ باللہ، یہ ہمارے پاس نہیں آئے تھی. اتنی عظیم امت، آخری امت، نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا جائے گا کہ گواہ لے کر آئی. سیدنا نوح علیہ السلام، یہ آخری امت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے بطور گواہ بنا کر پیش کریں گے کہ اللہ، میری گواہی یہ آخری امت ہے. اتنی عظیم امت، جو امت اتنی عظیم ہو اس کا پیغمبر اور رسول کتنا عظیم ہو، کتنا عظیم ہو. جب پیغمبر عظیم ہے، امت عظیم ہے، تو پھر یاد رکھیے ہمارے اوپر اس عظیم پیغمبر کے کچھ حقوق بھی موجود ہیں. کچھ حقوق ہیں، حقوق بہت سارے ہیں. چند ایک حقوق کا ذکر، تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس جمعے کے خطبے کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کروں. پہلا حق
جو ہمارے اوپر ہمارے آخری نبی علیہ السلام کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہے، اور اس پہ دو رائے موجود نہیں ہے کہ جنت کا حصول اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ہی ممکن، اس پہ کوئی دو رائے۔ کفر اور اسلام کے اندر فرق، آپ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، آپ کی بعثت کو ماننا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی نازل کردہ آخری کتاب قرآن مجید پر۔ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر۔ دوسرا حق، ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی ماننا ہے، یاد رکھیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آخری نبی، کائنات کے امام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگ یاد رکھنا میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس کی ایک مثال بھی کائنات کے امام نے حدیث میں ارشاد فرمائی، مفہوم کچھ اس طرح ہے، فرمایا ایک بادشاہ محل تعمیر کرتا ہے، محل تعمیر کرنے کے بعد ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اندر ایک اینٹ باقی ہے۔ کائنات کے امام ارشاد فرماتے ہیں اس دیوار کے اندر ایک نقص تھا، ایک اینٹ باقی تھی۔ فرمایا کہ وہ دیوار گویا انبیاء کی جماعت ہے، وہ اینٹیں انبیاء کی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آخری جو پتھر ہے اس کو اس دیوار پر لگا کر اس دیوار کو کمپلیٹ کر دیا، اور فرمایا وہ آخری اینٹ میں، میرے بعد اب کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور اگر آتا ہے تو یاد رکھو وہ نبی نہیں بلکہ وہ چھوٹا کذاب اور دجال ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بعد کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، یاد رکھیے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، اور ان کی مخالفت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم نبی پر ایمان لانے والے ہیں، سچے ایمان والے، فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم مخالفت کریں۔ میں آخری نبی، اس بات کا اقرار کہ کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر چارہ۔ دوسرا حق، تیسرا حق وہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ہم نے تعظیم کرنی ہے، ہم نے آپ کا احترام کرنا ہے، ہم نے آپ کی توقیر کرنی ہے۔ اور عزت، احترام اور توقیر صرف زبانی دعوے سے ہوگی نہیں، بلکہ عملی طور پر ثبوت پیش کرنا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات پڑھ رہا تھا، کس طرح صحابہ کرام کائنات کے امام کی تعظیم، توقیر اور احترام کیا کرتے تھے کہ تعریف وہ جو دشمن کرے، تعریف وہ جو دشمن کرے۔ اپنے تو کئی تعریفیں کرتے ہیں نا، سیدنا عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے، اسلام لانے سے قبل ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کائنات کے امام کے صحابہ آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی توقیر کس طرح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کیسر و کسرا نجاشی بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کا وزٹ کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ما يعظمه اصحابه قط كما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ فرماتے ہیں میں کیسر و کسرا، یہ اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے، جیسے آج کے ہمارے دور میں ہے امریکہ، جو اپنے آپ کو ایٹمی پاور اور جناب فلانا اور فلانا، وہ سارے القابات جو دیتا ہے اپنے آپ کو، اس وقت کے وہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو تصور کیا کرتے کہ ہم سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے اس دنیا
کہتے ہیں میں ان کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی جو رعایا ہے، ان کے جو اصحاب ہیں، ان کی جو قوم ہے، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، فرماتے ہیں میں نے ان کو اتنی عزت اور احترام اپنے بادشاہوں کا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا عزت، جتنی احترام اس نبی کے جو صحابہ ہیں وہ اس نبی کے کرتے ہیں، نہیں دیکھا۔ پھر آگے کچھ مثال بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اتنا عظیم نبی ہے کہ جب ان کے منہ سے کوئی بلغم بھی آتا ہے نا، بلغم بھی آتا ہے اور یہ اس کو نکال کر باہر پھینکتے ہیں، اتنی عزت، اتنا احترام ان کے صحابہ ان کی کرتے ہیں کہ وہ بلغم بھی وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے اور اس کو لے کر اپنے منہ پر اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ، یہ عزت، یہ احترام۔ فرماتے ہیں جب ان کا نبی وضو کرتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ وہ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ قریب ہے کہ آپس میں یہ لڑ جائیں کہ اس نبی کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو سمیٹ لے اور اپنے پاس لے۔ یہ عزت، یہ احترام تھا۔ ان کا نبی جب کوئی ان کو حکم دیتا ہے، ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں ان کے حکم کو لے لوں اور اس پر پہلے عمل کر دوں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ اکبر جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ ان کی بات کے سامنے اپنی بات۔ اسی لیے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، یہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت۔ فرماتے ہیں میں نے کائنات کے امام علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کو کبھی بھی جی بھر کے نہیں دیکھا، کبھی بھی جی بھر کے۔ اجلال اللہ، آپ کی عزت، آپ کے احترام کی وجہ سے، آپ کے جلال کی وجہ سے، آپ کے وقار کی وجہ سے عمرو بن عاص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے نا کہ اے عمر تم تو اللہ کے رسول کے صحابی ہو، عمر یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی ناک، گال، کان کیسے تھے، عمر بتا تو صحیح۔ عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھ سے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے چہرے مبارکہ کی اوصاف کے بارے میں پوچھ لے میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے کائنات کے امام کے چہرے کو آپ کے راب کی وجہ سے، آپ کے جلال کی وجہ سے کبھی بھی جی بھر کے نہیں دیکھا۔ یہ عزت تھی، احترام تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچی رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ ناراض کر دے اور تمہارے اعمال برباد کر کی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اپنی آواز کو نہیں کرو۔ ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہے، اس آیت کو سن کر گھر میں بیٹھے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرا صحابی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لیول دیکھیے صحابہ کا عزت اور احترام کا۔ آج ہمارے تو صرف زبانی دعوے ہیں، زبانی دعوے نہیں، ٹائم بڑا ایک دو واقعے کا نہیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے صحابی نظر نہیں آ رہے، ثابت بن قیس کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو ملا، جاؤ میرے صحابی دیکھ کر آؤ کہ ثابت بن قیس ہماری محفل میں کیوں نہیں آ رہا۔ جب گئے معلوم کیا تو ثابت بن قیس فرمانے لگے کہ میری آواز جیسے عام لوگوں کی آج
ہوتا ہے نا، ان کی آواز بعض اوقات خود ہی تیز ہوتی ہے، یعنی بات کرتے ہیں تو خود ہی آواز تیز نکلتی ہے، جان پوچھ کر ایک پاگل ہوتے ہیں، 4 بندے کھڑے ہوئے ہو، ایک بندے کی الگ سے آواز آ رہی ہے، ان کی آواز بھی تیز تھی، اونچی تھی، تیز بولتے تھے، گھر میں بیٹھ گئے اس آیت کو سن کر، کہنے لگے میں تو اب برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میرے عمل کو برباد نہ کر۔ کائنات کے امام کو آ کے صحابی نے کہا اللہ کے رسول کو تو غم کھائے بیٹھے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان کی آواز بلند ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا میرے صحابی ثابت بن قیس کو جا کر بشارت دے دو، لیسا ہوا من اہل النار، میرا وہ صحابی بل ہوا من اہل الجنہ، میرا وہ صحابی جہنمیوں میں سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے تو اس کا شمار جنتیوں میں سے کیا ہے۔ یہ عزت تھی، احترام، ادب کائنات کے امام علیہ السلام کا، اصحاب کا آپ کے دل میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی ہمارے سے ایسی بات نہ نکل جائے، ایسا عمل نہ ہو جائے، حتیٰ کہ ایک طبیعی فطری عمل تھا، جان پوچھ کر نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، آج موازنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر کتنی عزت، کتنا احترام کائنات کے امام سے، کتنی محبت، آپ کی کتنی اطاعت ہمارے دلوں میں آج موجود ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں آج یہ بات موجود ہے کہ جب نبی کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا، محبت تو اس وقت ہونا کہ جب محبوب کی کوئی بات سامنے آ جائے تو مطمئن تسلیم کر لیا جائے، یہ ہے نا محبت کا تو تقاضا۔ ایک طرف محبت کے دعوے بھی ہوں اور دوسری طرف محبوب کی بات کو تسلیم بھی نہ کیا جائے تو جھوٹی محبت ہو۔ ایک طرف محبت کے دعوے ہو، دوسری طرف اطاعت کرنے سے انکار کیا جائے، جھوٹی محبت ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مدینہ کے اندر میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں احرام کہاں سے باندھوں، نیت کہاں سے کروں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا چونکہ جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے تو مکہ کے چاروں طرف کچھ جگہیں مخصوص ہیں جنہیں ہم میقات کہتے ہیں، وہاں سے انسان جب بھی کوئی مسلمان عمرے کی نیت سے جاتا ہے تو وہاں سے عمرے کی نیت کرتا ہے۔ مدینے سے اگر کوئی شخص آ رہا ہو تو مدینے کے اندر ایک مقام ہے جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، وہاں سے جو مدینہ میں رہنے والے ہیں ان کو جمارک کے اندر وہ جب عمرے کی نیت سے جائیں گے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر وہ نیت کریں گے، وہاں احرام کا۔ امام مالک نے فرمایا کہ جاؤ ذوالحلیفہ چلے جاؤ، وہ میقات ہے مدینے والوں کا، وہاں جا کر احرام باندھو، نیت کرو عمرے۔ یہ شخص کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے امام صاحب میری نیت یہ ہے، الفاظ پر غور کیجیے گا، میری نیت یہ ہے امام صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں احرام اور عمرے کی نیت مسجد نبوی سے کروں۔ غور کیجیے، کہاں سے کروں؟ مسجد نبوی سے کروں، میری یہ خواہش ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ، میرا دل یہ کرتا ہے، حدیث آپ میرا یہ دل کرتا ہے، قرآن نہیں ہوتا، میرا دل یہ مانتا ہے۔ اس نے بھی یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں عمرے کی نیت کہاں سے کروں؟ مسجد نبوی سے، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں احرام باندھوں، وہاں سے نیت کروں، میری یہ خواہش ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں اللہ کے بندے تو ایسا نہیں کر، وہ ضد کرنے لگا۔ امام مالک نے فرمایا مجھے تیرے اوپر فتنے کا اندیشہ ہے، شخص فتنے کا اندیشہ ہے۔ کہا اس میں کیا فتنے والی بات ہے، مسجد نبی سے تو احرام باندھ رہا ہوں، باندھنے دیجیے۔ کہا مجھے تیرے اوپر فتنے کا ڈر ہے۔ جب کائنات کے امام علیہ السلام نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی مسجد نبوی سے احرام نہیں باندھا، اور آج تو آ کر کہتا ہے کہ میں احرام مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں۔ تیرا یہ عمرہ تو کیا
اگر تو کائنات کے امام کی مخالفت کرے گا تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں، کوئی بھی عمل۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت، اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کو اس طرح کیا جائے جس طرح کائنات کے امام نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ اللہ رب العالمین سبحانہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کائنات کے امام علیہ السلام سے سچی محبت اور محبت کے جو تقاضے ہیں اللہ اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی دعا کریں، اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قوموا للصلاة يرحمكم الله۔ لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ مل جائیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا لیں، مل کر کھڑے ہو جائیں، سب اپنی احسن انداز میں کریں، پھر اگلی صف کو مکمل کریں گے، اس کے بعد پیچھے صف بنائیں گے، مل جائیں۔ صف کی درستگی نماز کی درستگی ہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، تمام اعمال ملا لیں، مل کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ